السلام علیکم ناظرین، رحمت ڈرامے کی آنے والی ایک ساتھ میں کہانی جذبات، رازوں اور بڑے انکشافات سے بھرپور ہونے والی ہے۔ ایک طرف باری اور پریشے کی شادی نے آخر کار ویورز کو وہ خوشی دی جس کا سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، تو دوسری طرف دادی اماں کی بگڑتی حالت نے سب کو پریشان کر دیا۔ سچ کہیں تو ابھی ابھی ڈرامہ اپنے سب سے خوبصورت مرحلے میں داخل ہوا تھا۔ باری اور پریشے کی شادی، ان کی نئی زندگی، ان کی محبت بھرے لمحات، یہی سب تو دیکھنے کے منتظر تھے۔ لیکن اب اگر ایسے وقت میں دادی اماں کو کچھ ہو جاتا ہے تو واقعی کہانی کا مزہ ادھورا محسوس ہوگا۔ کیونکہ اصل بات تو یہ ہے کہ دادی اماں اب رمیسا کی حقیقت جان چکی ہیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ رمیسا اندر ہی اندر پریشے سے کس حد تک حسد کرتی ہے اور اس کا گھر برباد کرنا چاہتی ہے۔ اب اگر دادی سچ بتائے بغیر دنیا سے چلی جاتی ہیں تو پھر رمیسا ایک بار پھر سب کے سامنے معصوم بن جائے گی۔ مزہ تو تب آئے گا ناظرین جب دادی نہ صرف زندہ بچ جائیں بلکہ عالم صاحب کو بھی یہ بتائیں کہ جن پر وہ ساری زندگی اندھا اعتبار کرتے رہے، اصل میں وہی عورت ان کے گھر کو اندر سے کھوکھلا کرتی رہی۔ رمیسا ہمیشہ عالم صاحب کے کان بھرتی رہیں کہ زبیدہ بیگم اس کے بیٹوں سے جلتی ہے، ان پر جادو کرواتی ہے اور ان کے خلاف سازشیں کرتی ہے۔ لیکن اب عالم صاحب کو حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے کہ اصل حسد کس کے دل میں تھا اور اصل زہر کون آہستہ آہستہ پورے گھر میں گھولتا رہا۔ ویسے ناظرین، پچھلی قسط میں دادی نے پریشے سے جو بات کی تھی اس نے دل مزید ڈرا دیا ہے۔ جب دادی نے کہا تھا، میں صرف تمہاری خوشیاں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں، پتہ نہیں اس کے بعد میں زندہ بچوں کہ نہ بچوں، تو اس ڈائلاگ سے صاف محسوس ہو رہا تھا جیسے رائٹر پہلے ہی کسی بڑے حادثے کا اشارہ دے رہا ہو۔ پریشے بھی دادی کی یہ بات سن کر جذباتی ہو گئی تھی، جبکہ دادی نے اسے سمجھایا تھا کہ موت تو ایک دن سب کو آنی ہے۔ یہی جملہ اب دل میں خوف پیدا کر رہا ہے کہ کہیں واقعی آنے والی اقساط میں دادی کو ہم سے جدا نہ کر دیا جائے۔ لیکن ایک بات طے ہے، جس دن عالم صاحب کو یہ پتہ چلا کہ رمیسا نے ان کی ماں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور ان کی بیٹیوں کو بھی، اس دن ان کے دل میں رمیسا کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ کیونکہ اگرچہ عالم صاحب اپنی دوسری بیوی اور بیٹوں پر بہت فخر کرتے ہیں مگر سب سے زیادہ محبت وہ اپنی ماں سے ہی کرتے ہیں۔ اب دوسری طرف بات کرتے ہیں انایا کی، جس کی امیدیں اب بھی ختم نہیں ہوئیں۔ انایا اب تک یہی سمجھ رہی ہے کہ باری اور پریشے کی شادی زیادہ دیر نہیں چلنے والی، جب اس کی دوست اسے اپنے کزن کی مثال دیتی ہے کہ کس طرح ایک امیر لڑکے کی غریب لڑکی سے محبت کی شادی چند مہینوں میں ہی ناکام ہو گئی تھی، تو انایا کو مزید یقین ہو جاتا ہے کہ یہی کہانی باری اور پریشے کے ساتھ بھی دہرائی جائے گی۔ انایا کے دل میں اب بھی یہی غرور ہے کہ وہ ہر لحاظ سے پریشے سے بہتر ہے۔ اسے لگتا ہے کہ پریشے کبھی باری کے بڑے سٹیٹس اور لائف سٹائل میں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی اور ایک دن باری خود اپنی غلطی مان جائے گا کہ اس کی چوائس ہی غلط تھی۔ اسی لیے اب انایا ایک بار پھر اپنا پرانا کھیل کھیلنے والی ہے۔ وہ سب کے سامنے خود کو اچھی، سمجھدار اور سپورٹیو ثابت کرنے کی پوری کوشش کرے گی، جبکہ خاموشی سے پریشے کے خلاف ماحول بھی بناتی رہے گی۔ پہلے اس نے منال اور راحیل کی شادی کروا کر سب کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش کی، پھر باری اور پریشے کی شادی میں شامل ہو کر اپنے آپ کو بڑا دل رکھنے والی ظاہر کیا، اور اب وہ دوبارہ منال کے قریب ہونے کی کوشش کرے گی تاکہ سب اسے معصوم سمجھتے رہیں، اور جب باری اور پریشے کی شادی ختم ہو تو منال خود کہے کہ بھائی انایا بہت بہتر ہے باری کے لیے، ہمیں پہلے ہی انایا اور باری کی ہی شادی کروانی چاہیے تھی۔ ویسے اس سب میں اگر کسی کو واقعی فائدہ ہوگا تو وہ منال ہے، کیونکہ منال اس وقت اندر سے بہت خوف زدہ ہے۔ گھر والوں کا رویہ اسے بار بار یہی سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ شاید اس کا رشتہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکے۔ اور ناظرین، اگر اس ڈرامے کی سب سے خوبصورت اور دل کو سکون دینے والی کہانی کی بات کریں
تو وہ یقیناً علیزے اور زہیب کی ہے۔ زہیب جس محبت، صبر اور خلوص سے علیزے کا ساتھ دے رہا ہے، واقعی ایسے کردار ڈراموں میں کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں، جبکہ ایسے شوہروں کے کردار ڈراموں میں دکھائے جانے چاہیے۔ اب علیزے چونکہ پریشے کی شادی کی وجہ سے اپنی ماں کے گھر پہ تھی، اور جب زہیب علیزے سے کہتا ہے کہ وہ فزیو تھراپسٹ کو اس کی ماں کے گھر ہی بھیج دے گا تاکہ علاج میں وقفہ نہ آئے، تو علیزے تھوڑی پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے دل میں یہ ڈر بھی ہے کہ کہیں اس کی ماں دوبارہ یہ امیدیں نہ باندھ لے کہ علیزے بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے، اور اگر فزیو تھراپی کے بعد بھی وہ ٹھیک نہ ہو سکی تو پھر سب کا دل ٹوٹ جائے گا۔ علیزے کو اب بھی اپنے قدموں پر چلنے کا یقین نہیں، لیکن زہیب کا اعتماد دیکھ کر لگتا ہے کہ جلد ہی وہ دن آنے والا ہے، جبکہ علیزے زہیب سے کہتی ہے کہ ہو جانے دیں وقفہ، میں فزیو تھراپی وہیں آ کر کرواؤں گی، کیونکہ میں اپنی ماں کو جھوٹی امیدیں نہیں دلوانا چاہتی۔ اور شاید ڈرامے کا سب سے خوبصورت منظر وہی ہوگا جب علیزے پہلی بار اپنے قدموں پر کھڑی ہوگی۔ اس وقت زہیب اور اس کی ماں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلیں گے، خاص طور پر زہیب کی ماں، جنہیں اب احساس ہو چکا ہے کہ علیزے جیسی بہو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اب وہ دل سے دعا کرتی ہیں کہ علیزے جلد ٹھیک ہو جائے۔ اور سوچیں ناظرین، وہ منظر کتنا جذباتی ہوگا جب علیزے خود چل کر زبیدہ بیگم کے گھر جائے گی، اور پریشے، زوبی اور دادی اماں اسے اپنے قدموں پر کھڑا دیکھیں گی۔ لیکن دوسری طرف رمیسا کے دل میں حسد کی آگ مزید بھڑک اٹھے گی۔ وہ یہی سوچتی رہ جائے گی کہ یہ سب کسی جادو کا اثر ہے، جبکہ حقیقت میں وہ جادو صرف محبت، خلوص اور اچھے رویے کی طاقت ہے۔ ادھر عالم صاحب کو بھی اب آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا ہے کہ انہوں نے اپنی پہلی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ کتنی ناانصافیاں کیں۔ رمیسا کے کہنے پر انہوں نے اپنی ہی بیوی اور بچیوں کی زندگی کتنی مشکل بنا دی تھی، نہ انہیں آزادی دی، نہ مالی سہارا اور نہ ہی عزت، لیکن ان بچیوں نے ہمت نہیں ہاری، اور آج ان کی کامیابیاں ہی عالم صاحب کی آنکھیں کھول رہی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف کاشف کی حقیقت بھی جلد سامنے آنے والی ہے۔ عالم صاحب کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا بیٹا نہ تو پڑھائی کر رہا تھا، نہ ہی کوئی کاروبار، بلکہ ان کی محنت کی کمائی جوا کھیلنے میں اڑا رہا تھا۔ شاید اسی وقت عالم صاحب کو پریشے کی وہ بات یاد آئے گی جب اس نے شروع میں ہی کاشف کے بارے میں خبردار کیا تھا، اور عالم صاحب سے کہا تھا کہ آپ کو کاشف پر نظر رکھنی چاہیے، مگر رمیسا نے ہمیشہ یہی کہا کہ پریشے تو کاشف سے جلتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب رمیسا کی ساری حقیقت عالم صاحب کے سامنے آئے گی تو کیا وہ زبیدہ بیگم سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں گے، اور کیا ایک عورت کو ایسے شوہر کو معاف کر دینا چاہیے جس نے اس کی پوری زندگی برباد کر دی، اور اب بھی اگر اس کے بیٹوں کی حقیقت اس کے سامنے نہ آتی، بیٹیاں اپنی محنت اور کوشش سے اس مقام تک نہ پہنچتیں، تو عالم صاحب جیسے آدمی کو کیا کبھی اپنے کیے پر افسوس ہوتا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔